بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النقي عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم. صلوات. اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم میں شرح زیارت جامع کبیرہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زیارت کا ایک فلسفہ یا مقصد معصوم کی زبان سے معصوم کا تعارف ہے. لہذا اس تعارف میں اہل بیت اطہار نے ایک راہ جو اختیار کی ہے وہ القابات کو سہارا بنایا ہے اپنے تعارف کے لیے. لہذا جتنی بھی زیارات ہیں ان میں ائمہ اہل بیت اطہار کے نام کے علاوہ بعض زیارات میں دعاؤں کا اضافہ موجود ہے، بعض میں عقائد کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک خاص حصہ وہ ہے کہ جس میں اس معصوم کے القابات کو بیان کیا گیا. لہذا گرچہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور میں اس پر اشارتاً بحث بھی کر چکا ہوں اور آج بعض مطالب کی طرف اشارہ مزید کروں گا، کہ اہل بیت اطہار اپنی حقیقت میں ایک حقیقت واحد حقیقت نوریہ محمدیہ ہیں. لہذا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. جب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں تو یہ ناظر اس بات پر ہیں کہ جس وقت یہ نور خلق ہوا تو نوری، میرا نور جب کہا ہے تو مراد کیا ہے؟
کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے یہ نور اپنی حقیقت میں حقیقت محمدیہ ہے، اس اعتبار سے ایک نور ہے، لیکن جس وقت یہ خلق ہوا ہے اس نور کے 14 پرتوں اس وقت سے موجود ہیں، اس لیے کہ وحدت مطلقہ اس اعتبار سے صرف پروردگار عالم کے لیے ہے، وہ واحد ایک ایسا ہے کہ جس کے لیے کسی دو کا تصور نہیں، لہذا یہ انوار پھر فرمایا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، باقیوں کے لیے بھی فرمایا، اسی اعتبار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے ایک حقیقت محمدیہ کے جلوے ہیں۔ اصل ہماری ایک ہے جو مختلف 14 القاب میں یا 14 قالبوں میں یا 14 شکلوں میں ظاہر۔ اب اس کی ضرورت کیوں ہے یہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر واقعاً کوئی اہل بیت اطہار کی سیرت کا صحیح معنی میں مطالعہ کرے اور واقعاً اس میں غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ 14 مختلف افراد زندہ نہیں ہیں، بلکہ گویا ایک آدمی یا ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے جو 14 مختلف شکلوں میں زندگی کر رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کی تاریخ اور سیرت کے اوپر وہ نظر، اس کا علم اور اس کی بصیرت وہ ہو کہ وہ اس جوہر کو نکال سکے۔ اور طول تاریخ میں یعنی یہ حدیث اور اس کا بیان اور اس کے ضمن میں بہت سارے شروحات علماء کرتے رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ، ان کی علمی بصیرت اور واقعاً یعنی یہ انسان جب اس مقام پر آتا ہے علم انسان کا خود بولتا ہے، اس کے لیے تعارف کی ضرورت۔ اس حدیث کا طول تاریخ میں سیرت نگار آپ اٹھائیں گے اتنے آپ کو ملیں گے جنہوں نے اہل بیت اطہار کے اوپر سیرتوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن رہبر کی ایک کتاب، اور میں نے کئی جگہ اس کو ریکمنڈ کیا اور کرتا رہوں گا کیونکہ واقعاً اس قابل ہے، آپ کو اہل بیت اطہار سے متعلق اگر فرصت نہیں ہے کوئی کتاب پڑھنے کی تو یہ کتاب ضرور پڑھیں، یہ ضرور پڑھیں۔ کتاب کا عنوان ہے 250 سالہ انسان۔ کیا عنوان ہے؟ 250 سالہ انسان، یعنی ایک انسان جس نے 250 سال زندگی کی ہو۔ اب یہ 250 سالہ انسان کون ہے؟ رہبر فرماتے ہیں اگر آپ واقعاً پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ صحیح طریقے سے کریں تو یہ 250 سالہ انسان وہ ہے جو یوں سمجھ لے کہ پیغمبر کی حیات شروع ہو رہی ہے سے لے کر 12ویں امام تک جو ایک سلسلہ ہے 250 سال کا، اس کو اگر صحیح مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک آدمی ہے جو 12 شکلوں میں یا 14 شکلوں میں زندہ رہ رہا ہے۔ لہذا اب یہ دو الگ الگ مقامات ہیں اور اس کو واقعاً ہمیں اور آپ کو درک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے جملہ کہا اور یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت کے نتیجے میں ایک نعرہ آپ نے لگایا، خدا آپ کو اس کی اجازت دے گا، لیکن عزیزان من یہ کتاب پڑھنے کے بعد جب آپ اس کیفیت کو باقاعدہ محسوس کریں گے اور آپ کو خود ایسا لگے گا کہ یہ ایک حقیقت ہے جو 14 شکلوں میں زندہ ہے اور کس طریقے سے ہے، تو جو مقام معرفت اور سرور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ الگ مقام ہے۔ لہذا بہت سارے میں کسی اور ضمن میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس حقیقت کی طرف متوجہ، یہ محبت یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے سرمایہ ہے، لیکن یہ محبت ہمیں یہاں نہ روکے، بلکہ اس محبت کا اثر یہ ہو کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور اہل بیت اطہار کا وہ عرفان اس طریقے سے حاصل کریں کہ جو حق ہے ان کا۔ لہذا خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو کہوں گا، اور مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے کھانے کی میز پر دسترخوان پر رکھی ہوئی ہو، اور جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور کھانا کھائیں
تو کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کا ایک صفحہ پڑھیں اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آج ہم نے پڑھا کیا. یعنی یہ کتاب پڑھنے سے زیادہ ہضم کرنے والی کتاب ہے. اور میں گارنٹی اس بات پہ میں کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ کتاب آپ واقعاً سمجھ کر پڑھ لیں، امامت کے متعلق آپ کے نظریات تبدیل ہو جائیں گے. 1400 سال سے انشاءاللہ میں بطالب عرض آگے چل کے عرض بھی کروں گا، موضوع کا ہمارا انشاءاللہ حصہ بھی میں کوشش کروں گا وہاں تک پہنچوں. امامت کا جو تصور ہم نے 1400 سال سے اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے، وہ ایک ایسی مقام اور منصب کی کیفیت اور فضیلت کی کیفیت ہے جو ہمیں صرف معجزے کر کے دکھا دے، کرامات کر کے دکھا دے، ہم اس کی نسبت بعض فضائل کے حوالے سے آگاہی پیدا کر لیں اور پھر محبت کا اظہار کر کے ہمارا اس کے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ وہ ہمارے حوائج کو پورا کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری مشکلوں میں آ کر ہمیں نجات دے. یہ وہ امامت کا تصور ہے جو بطور عمومی ہم نے اور آپ نے اختیار کیا. اس امامت کا نتیجہ کیا نکلتا، غور کیجئے گا، یہ مشکل ہے ہماری اور آپ کے ساتھ. اس امامت کے تصور میں امام غائب ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ غیبت کی کیفیت میں ہم جو مرضی درخواست ڈال دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن فرض کریں کہ امام میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور میں اور آپ درخواست لے کر جائیں، یقین کیجئے ہماری بہت ساری حاجات ایسی بھی ہوں گی جو اگر امام سامنے بیٹھے ہوں نا تو ہمیں بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی. ہم نے تو یہاں پر حالات یہ دیکھے ہیں کہ لوگ جوئے میں شرط لگا کر آئے ہیں، اس کی بھی منت مانی گئی. جب انسان پستی کی طرف جاتا ہے تو مقامات، کیا واقعاً اللہ نے مقام امامت ائمہ کو اس لیے دیا ہے کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کریں؟ تو ایسا امام پردہ غیبت میں بہترین. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ پردہ غیبت میں نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہماری اور آپ کی گردن پر. عزیزان من، خود ائمہ نے جو ہمیں چیزیں تعلیم کی ہیں، کاش ہم اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں، ہمارے نظریات تبدیل ہو جائیں. لہذا یہ امامت ہمیں ذمہ دار نہیں بناتی، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. امام جب آئیں گے غیبت سے تب دیکھی جائے گی، تب ہم کیا کریں گے یہ ایک الگ بحث ہے. دعائے احد یقیناً آپ میں سے اکثر مومنین تلاوت کرتے ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے روایات میں موجود ہے کہ جس کسی نے بھی بلا ناغہ یہ دعائے احد 40 دن نماز فجر کے بعد بلا ناغہ پڑھی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ امام کے اعوان و انصار میں شامل ہوگا. حتیٰ فرمایا کہ اگر انسان امام کے ظہور سے پہلے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبر سے اٹھا کر امام کے انصار میں شامل کرے گا. یہ جملہ بنیادی طور پر اس دعا کا حصہ ہے. ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ. اے پروردگار، اگر میرے اور میرے زمانے کے امام کے درمیان میں موت حائل ہو جائے، جسے تو نے اپنے بندوں کے اوپر ایک حتمی فیصلے کے طور پر قرار دیا ہے، بھئی امام ظہور کریں، کب کریں نہیں پتا لیکن میری موت تو آنی ہے. اگر یہ موت امام کے ظہور سے پہلے آ جائے، پروردگار مجھے کس حالت میں قبر سے اٹھانا کہ میرا کفن میرا لباس ہو، میں نیزہ لیا ہوا امام کی حمایت کے لیے اٹھوں، ملبیا دعوت الداعی، اور لوگوں کو امام کی طرف بلانے والا شخص ہوں. تو اب یہ جملہ اگر واقعاً خلوص سے اور صحیح معنی میں ادا ہو تو اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ یہ جملہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو اگر ظہور سے پہلے مر گیا قبر سے اٹھا کر امام کے ساتھ شامل. تو اس سے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ پروردگار میں بیعت کرتا ہوں امام سے، لا احول انح ولا ازول. پروردگار میں اس بیعت کو اپنی گردن میں ڈالتا ہوں اور میں اس بیعت سے نہ پھرنے والا ہوں گا نہ اس بیعت کو ختم کرنے والا ہوں گا.
بیعت کا کیا معنی ہے؟ میں بیعت کر کے بھول جاؤں کہ میرا امام کون ہے؟ بیعت کہاں کی جاتی ہے؟ بیعت کا معنی ہی سیاسی حرکت ہے۔ پیغمبر نے بیعت کہاں لی؟ کن کن مقامات پر لی؟ ہر اس مقام پر کہ جہاں حضرت کو لشکر کی بیعت وہاں لی گئی ہے جہاں پر یہ تھا کہ تم بیعت کرو کہ بھاگ کر نہیں جاؤ گے، چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، اس مشن میں، اس کام میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو یہ بیعت گرچہ پیغمبر واجب الطاعہ ہیں، ایک دفعہ کہہ دیں تو بحث نہیں، لیکن یہ بیعت چونکہ عرب معاشرے کے اندر قدیم یہ چلا آ رہا تھا کہ آپ نظریاتی طور پر کسی کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر آپ نے بیعت کر لی تب بھی آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تب پیغمبر اس کیفیت کو اسلام آنے کے بعد بھی استعمال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عقیدے کے اعتبار سے اگر ابھی نبوت کو نہیں بھی سمجھا تب بھی بیعت کرے، تاکہ کم از کم جو پرانا فکر موجود ہے کہ میں کسی کے ساتھ اگر نظریاتی طور پر نہیں بھی ہوں تب بھی بیعت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں امام کے ہی کہہ رہا ہوں کہ پروردگار ھذہ بیعہ فی عنقی، پروردگار یہ میری بیعت ہے جو میری گردن میں آ گئی ہے، اور نہ میں اس کو کبھی تبدیل کروں گا نہ کبھی اس کو چھوڑوں گا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ روزانہ یہ بیعت کر کے پھر مجھے امام یاد ہی نہ رہے، پھر دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی، پروردگار مجھے قرار دے، کن میں سے؟ ذابین عنہ، اپنے امام کا دفاع کرنے والوں میں سے۔ کن میں سے قرار دے؟ مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ۔ گھر میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا۔ مسارعین سرعت اختیار کرنے والا، یعنی جلدی کرنے والا، تیز جانے والا۔ کہاں؟ الیہ، امام کی طرف۔ کس چیز میں؟ فی قضاء حوائجہ، امام کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اگر دعائے عہد کا ترجمہ بھی ایک دفعہ اچھی طرح سے پڑھا ہو تو کچھ معاملات الٹے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے امام کو اپنا قاضی الحاجت بنایا ہوا ہے کہ امام میری حاجات پورا کرے، لیکن دعائے عہد امام کہہ رہے ہیں کہ بیعت ایسے کرو اپنے زمانے کے امام سے، اور کیا کہو کہ مولا یہ بیعت کر رہا ہوں اور مجھے قرار دے پروردگار کہ میں امام کی حاجتوں کو پورا کرنے میں جلدی کروں۔ اب ہمارے ہاں تو امام کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا بھائی، ہم امام کی کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ تو مشکل کشا ہیں، ہمیں امام کو ہماری ضرورت تھوڑی ہے، ہمارے ہاں ٹریفک ون وے ہے خالی، ہمیں امام کی ضرورت ہے، امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ تو مشکل کشا ہیں۔ تو کیا امام حسین اپنے زمانے کے مشکل کشا نہیں تھے نا؟ تو جب امام حسین اپنے زمانے کے مشکل کشا تھے تو کربلا میں عصر عاشور کیوں کہہ رہے تھے حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو تھوڑا سا کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ائمہ کے وسیلے سے ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام کو ہماری کوئی ضرورت۔ امام کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہم امام کو اس کا وہ اسٹیٹس دیں، وہ پولیٹیکل اسٹیٹس، وہ سیاسی اسٹیٹس، وہ مقام دیں کہ جس کے لیے اللہ نے اس کو امام بنا کر بھیجا ہے۔ خب امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، امام کا معنی ہوتا ہے رہبر۔ رہبر کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ کیا چاہیے ہوتی ہے؟ پارٹی جو اس کی حمایت کرے، جو اس کے لیے کھڑی ہو، جو اس کی پارٹی ہوتی ہے وہی کرتی ہے نا بھائی۔ آپ خدا نخواستہ کسی بھی پارٹی میں اگر چلے گئے، خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اگر واقعاً شیعہ ہو، مسلمان اگر واقعاً مسلمان ہوں، اس کا صرف ایک لیڈر ہے اور وہ زمانے کا امام، اور اس کی صرف ایک پارٹی ہے جو کہ اس کے زمانے کے امام کی پارٹی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو خود سوچ کر جائیے گا۔ امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لیس الدین الا الحب والبغض،
دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پتھر سے بھی وابستگی رکھتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ، لہذا اپنی وابستگیاں ان کے بارے میں فکر کریں۔ اگر ہماری وابستگی کسی سیاسی لیڈر، دنیاوی لیڈر کے ساتھ ہے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی کے ساتھ محشور کیے جائیں۔ لہذا ہماری وابستگی سوائے زمانے کے امام کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور امام کی جو سب سے بڑی قضاء حاجت ہے، جو ان کی حاجت جسے ہم نے پورا کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جتنی جلدی ان کے لیے پارٹی بنا کر ان کی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کریں گے، یہ وہ ضرورت ہے جو امام کو ہم سے چاہیے۔ لہذا غور کیجئے گا، امامت کا تصور تبدیل ہو جائے گا اگر آپ اس کتاب کو 250 سالہ انسان اس کو پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ جو حیثیت اسلامی حکومت میں پیغمبر کی ہے وہی اس کے بعد ائمہ کی ہے۔ بس اگر پیغمبر اپنے زمانے میں حکومت اسلامیہ کے سربراہ اور امام اور اس کے حاکم ہیں تو امامت کا معنی کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر حکومت اسلامیہ کسی کا حق ہے تو سوائے معصومین علیہ السلام کے کسی اور کا حق۔ لیکن اس حق کو قائم ہونے کے لیے پر 1200 سال سے امام پردہ غیبت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا امام معجزات نہیں دکھا سکتے؟ دکھا سکتے، لیکن قرار کیا ہے؟ قرار یہ ہے کہ معجزہ کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھایا۔ یہ خود کربلا کا معجزہ ہے۔ کربلا میں امام اگر چاہتے، مگر ایک ٹھوکر سے پانی نہیں نکل سکتا تھا، امام اگر چاہتے ایک اشارے میں پوری کی پوری لشکر کو ختم کر سکتے تھے یا نہیں؟ کر سکتے تھے۔ لیکن قرار کیا ہے کربلا کا؟ کربلا کا قرار ہی یہ ہے کہ کربلا معجزات سے نہیں، کربلا نظام سے قائم ہونی ہے۔ یہ نظام جہاں قائم ہو جائے وہاں حسین کی فتح ہے۔ لہذا امام کا اصل معجزہ کیا ہے کہ کربلا کو میرے اور آپ جیسے انسانوں کی سطح پر رکھ کر حسین نے وہ کام کر کے دکھایا جو انبیاء نہ کر سکے۔ یہ کمال ہے امام حسین کا، یہ وہ جگہ ہے جو کہ امام حسین کو باقی سب سے ممتاز ہے۔ لہذا اب یہ جو مرحلہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک حقیقت نورانیہ ہے جو 14 شکلوں میں، اب ہر سورت اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ اسماء اور صفات الہیہ کو ظہور دیتی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہر معصوم کا زیارت نامہ کچھ خاص ایسی صفات رکھتا ہے جو باقیوں میں نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ ان تمام کی تمام صفات کو ایک جگہ جمع کر کے اس حقیقت نوریہ محمد کی تمام تجلیوں کو جمع کر لے، زیارت جامعہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ لہذا اب ائمہ نے کیا کیا؟ اپنے تعارف، اپنی پہچان کا ذریعہ زیارت میں القاب کے ذریعے سے، اب ہم بھی لقب اختیار کرتے ہیں، کبھی اپنے لیے بھی کرتے ہیں، کبھی دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ہمارا لقب اور معصوم نے جو لقب استعمال کیا اس میں فرق کیا ہے؟ یہ تقریباً آخری منزل، اور پھر میں بحث میں برود پیدا کرتا ہوں۔ ایک لقب میں اختیار کرتا ہوں اپنے لیے، خود اپنا ہی نام کچھ رکھ لوں، علامہ، آیت اللہ، یہ تقریباً ساری چیزیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ فیشن میں آ رہی۔ میرا بہرحال بالکل ہرگز کوئی اشارہ کسی کے لیے جسارت اور توہین کا نہیں ہے، لیکن ایک عام سے طالب علم کی حیثیت سے صرف اتنا جانتا ہوں، ہمارے مکتب میں آیت اللہ اگر ایز اے ڈگری یا ایز اے لقب کہیں استعمال ہوا ہے علماء کے لیے تو وہ صرف مراجع اعظام کے لیے استعمال ہوا ہے عام طور پر، اور ٹیکنیکلی اس حرمت کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ ایک لقب وہ ہے جو ہم خود اختیار کرتے ہیں، ایک لقب وہ ہے جو لوگ ہمیں دیتے ہیں۔ مثلا آپ مجھے ہر روز اگر مسجد میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھئی مولانا صاحب بڑے نمازی آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار آدمی ہیں۔ اب مولانا صاحب ریاکاری کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ پتہ تھوڑی ہے۔ ہم تو صرف ظاہر دیکھیں گے اور ظاہر دیکھنے کے بعد اسی ظاہر کے مطابق لقب دے دیں گے۔
ایسا بہت ہوتا ہے تاریخ میں. کچھ القابات ہیں جو کہ سیاسی طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ میں بہت ہوا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ تو بالکل خالی ہے، اسے تو گھر والے کوئی لقب نہیں دیتے، اور جو ہمارے مثلاً سامنے ہیں اس کو کبھی خدا لقب دے رہا ہے، کبھی رسول لقب دے رہا ہے، کبھی قرآن لقب دے رہا ہے. تو پھر انہوں نے کام یہ شروع کیا، اور یہ کام ہوا. شام میں فیکٹریاں لگیں، جعلی حدیث تیار ہوئیں، اور پھر اہل بیت اطہار کے القابات کو، ہمارے اردو میں کہتے ہیں بندر بانٹ، القابات کی ہو گئی. یہ لقب تم رکھ لو، وہ لقب تم رکھ لو، القابات بٹے اسی طرح سے. لیکن جب خدا مثلا کسی کے لیے لقب اختیار کرے، جب پیغمبر کسی کے لیے لقب اختیار کریں، جب معصوم کسی کو کوئی لقب دیں، تو اول نہ تو سیاسی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد حضرت نے مثلاً اپنی بیٹی سے محبت میں، جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ فاطمہ تو بضعتم، نہیں، ایسا نہیں. ایسی محبت تو پھر بہت سارے مل جائیں گے، لیکن پیغمبر نے احتیاط کی ہے. ہر جگہ حیثیت اور مقام دیکھ کر پیغمبر نے لقب دیے ہیں. سیاسی نہیں ہے کہ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میری فیملی سے ہے تو میں اس کو فلاں لقب دے دوں. معصوم جب لقب دیتے ہیں تو معصوم بنیادی طور پر حقیقت وجود کو نظر میں رکھتے ہوئے لقب دیتے ہیں. حقیقت وجودیہ یہ نظر میں ہوتی ہے، اس حقیقت وجودیہ کو دیکھتے ہوئے لقب دیا جاتا ہے. اب چونکہ بات یہاں نکل آئی ہے تو میں اس کو یہیں پر ذکر کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. کربلا میں دو شخصیات ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے. ایک جناب عباس علیہ السلام اور ایک جناب علی الاصغر علیہ السلام. اب کبھی انسان تعجب کرتا ہے اس بات پر بھی کہ کہاں حضرت عباس، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کا ایثار، ان کا صبر، ان کی اطاعت، کس قدر خون دل ہے جو میرے مولا نے کربلا میں بہایا ہے. اور اتنی قربانیاں، اتنا اطاعت، اتنے مراحل کو طے کر کے حضرت عباس کہاں پہنچ رہے ہیں؟ قاضی باب الحوائج. جناب علی اصغر نے کیا کیا؟ ایک سوال ہے نا، بالآخر انسان ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی چلو حضرت عباس کی تو اتنی قربانیاں، اتنی نمازیں، اتنی اطاعت، اتنا صبر، اتنا جہاد، تو حضرت علی اصغر نے کیا کیا؟ لہذا کربلا واقعاً اسرار کی وادی ہے، اور ان اسرار کو جب تک انسان کربلا میں غور نہ کرے دریافت نہیں کر سکتا. جناب علی اصغر جو 6 مہینے کے سن میں اپنے چچا کی برابری کرے، جو ابھی گہوارے سے اتر کر زمین پر نہیں آیا، وہ شہسوار عرب کی برابری کرے، جس کی زبان نے ابھی کچھ بولنا شروع نہ کیا، وہ حضرت عباس اس محامی دین کی برابری کرے. تو کیا مقام ہے؟ یہ اسرار اگر امام حسین ظاہر نہ کریں نہیں پتہ لگتا، علماء بیان نہ کریں تو مشکل ہے. لہذا علماء عرفاء نے فرمایا، کہا کہ کربلا میں ایک امتحان اور ایک میدان جنگ تلوار کا ہے، لیکن ایک میدان خاص سے جس کا تعلق کربلا کی پیاس سے ہے. لہذا یاد رکھیے گا، کربلا کی پیاس جیسی پیاس تاریخ میں نہیں ہے.
اس کیفیت کو جو عاشور کے دن قائم ہو گئی، ایسی پیاس آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور ان پیاس کے مراحل میں جو مرحلہ سید الشہداء درک کر رہے ہیں، اسے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا بعض اسرار پر سے جو پردہ ہٹایا گیا وہ مرحلہ ہے کہ جب جناب علی اکبر واپس آئے ہیں اور جنگ کرنے کے بعد 3 دن کی پیاس، زرہ خود پہنا ہوا جنگ کر رہے ہیں، پسینے اور نکل رہے ہیں، سختی اور ہے، دھوپ اپنے عروج پر ہے، ایک پورا حملہ کر کے واپس آئے اور کہا بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے۔ اب جناب علی اکبر کی پیاس کو آپ لے کر جائیں اس مقام پر اور اس کیفیت میں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو کہ شاید تمہیں کچھ طری محسوس ہو جائے۔ جناب حضرت علی اکبر اس کام کو انجام دیتے ہوں، تڑپ کر پیچھے ہٹ کر کیا کہتے ہیں؟ بابا آپ کا حلق تو مجھ سے زیادہ۔ لہذا بعض روایات کے الفاظ ہیں جن کو سمجھنا واقعاً مقام چاہتا ہے۔ فرمایا شدت پیاس سے حضرت سید الشہداء کی، حضرت سید الشہداء اور آسمان کے درمیان ایک غبار سا قائم ہو گیا تھا۔ خدا جانے کیسی پیاس۔ لہذا عرفاء فرماتے ہیں، جب یہ سوال یہ لوگوں نے اعتراض کی سیرت میں کیا کہ کیوں ہے حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب اور انصار کو پہلے رن میں بھیج دیا، قربانی کی منزل تھی، اپنے بچوں کو پہلے بھیج دے، تو ایک جواب جو عرفاء نے دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ چونکہ خود پیاس ایک امتحان تھا، لہٰذا امام نے اپنے انصار کو پہلے اس لیے بھیجا کہ شاید اس امتحان میں ان کے لیے کچھ کمی، یہ مجھ سے پہلے، میرے بچوں سے پہلے حوض کوثر تک پہنچ جائیں، لہذا امام نے ان کو مقدم کیا۔ لیکن عزیزان من، اس کا معنی کیا ہوا کہ جو جتنی دیر میں امام جس کو بھیج رہے ہیں، امام کی نظر میں کہ جو وسعت وجودی کو دیکھ رہا ہے، امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صبر میں کس مقام پر کھڑا ہے اور یہ کس مقام صبر پر آ کر اس پیاس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ معیار میرے اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اب یہ فیصلہ کریں کہ جو کربلا میں سب سے آخر میں گیا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا کہ سید الشہداء اپنی نگاہ امامت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقام صبر میں سب سے زیادہ وسعت وجودی اس کی ہے۔ لہذا حضرت عباس تلوار کے جہاد کے اعتبار سے سب سے آخری شہید، اور یہ مقام یہ بتا رہا ہے کہ یہ حضرت کا صبر شہادت کے مقابلے پر ان کی اس وسعت وجودی کو ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن پیاس میں جو اپنے چچا کے برابر کھڑا ہے وہ جناب علی الاصغر ہے، اس لیے کہ پیاس کے امتحان میں جو اپنے بھی چچا کے بعد گیا ہے وہ جناب علی الاصغر ہے۔ لہذا عجیب مقام ہے، عجیب مقام ہے۔ کبھی تاریخ کربلا کے ان اسرار کو نکال کر دیکھے انسان۔ پیاسے تو جناب علی اصغر 7ویں محرم سے ہی ہیں، لیکن کیا 7ویں محرم کو، اور پھر چونکہ پیاس کی شدت اس منزل پر ہے کہ یہاں پانی ختم ہو کر پیاس کی شدت بڑی ہے، اور وہاں جناب ام رباب سلام اللہ علیہا کا دودھ بھی خشک ہو گئے۔ لہذا جناب علی الاصغر بھوک اور پیاس میں باقی سب کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کیا 7 محرم کو کسی نے آواز سنی؟ کیا 8 محرم کو کسی نے جناب علی اصغر کی آواز سنی؟ کیا کسی نے 9 محرم کو سنا کہ علی اصغر بے چین ہیں؟ کیا صبح عاشورہ سے لے کر عصر عاشورہ تک کوئی آواز سنائی دی؟ نہیں دے رہی۔ واحد مقام کیا ہے؟ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے تم بے شعور بچہ سمجھ رہے ہو، یہ حسین کا بچہ ہے جو خدا جانے شعور کی کس منزل پر ہے، لیکن اپنے عمر کے اعتبار سے اپنے شعور کا اظہار کس کیفیت میں کر رہا ہے؟ اس وقت تک جناب علی اصغر نے آواز نہیں نکالی ہے جب تک امام حسین نے استغاثہ بلند نہیں کیا۔ سوچیں تو یہ اسرار کربلا ہے۔ کیا واقعاً یہ اسرار ایسے سمجھ میں آ سکتے؟ نہیں آ سکتے۔ لہذا جس وقت امام نے یہ آواز لگائی ہے کہ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو اب یہاں
واجب ہے ہر ذی شعور پر حسین کی نصرت کرنا، اور اس وقت میں جو اپنے شعور کی معراج پر ہے، گرچہ چھوٹا ہے لیکن سب سے بلند ہے، جناب علی علیہ السلام۔ لہذا تاریخ ہے کہ اس استغاثے کا اگر کوئی جواب ہے تو جناب علی اصغر دے رہے ہیں۔ وہ بچہ جو پیاس کی شدت سے، یہ واقعات ہے تاریخ کے، جب امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر گئے تو کیا کہا ہے؟ کیف یتلذا۔ علماء کہتے ہیں یہ لفظ جو امام نے استعمال کیا ہے، یہ مچھلی کی اس حالت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں مچھلی کو جب پانی سے نکال دیں اور وہ بہت دیر تک تڑپنے کے بعد اپنے بدن کی ساری قوت کو ختم کر دیتی ہے، اور آخری کیفیت جو اس کے اندر بچتی ہے زندگی کی، وہ کیا ہوتی ہے کہ پیاس کی شدت سے منہ کھول رہی ہوتی ہے اور بھئی یہ طاقت رہ جاتی ہے۔ اور اس کا علماء کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر مچھلی کو پانی میں ڈال بھی دو تب بھی وہ زندہ نہیں رہ پاتی۔ امام اس لفظ کے ساتھ بتا یہ رہے ہیں کہ تم نے اگر میرے علی اصغر کو پانی پلا بھی دیا تو شاید یہ بچے گا نہیں۔ اب اس ساری کیفیت میں استغاثے کا واحد جواب کون دے رہا ہے؟ یہ مقام وسعت وجودی حضرت علی الاصغر ہے کہ جو حضرت کو اس مقام، اب اس مقام کو کون در کر سکتا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام واقعات کربلا میں رونما نہ ہوئے، ہم تک آپ تک نہ پہنچے ہوں تو ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا غور کیجئے گا، اس ایک لقب کو دریافت کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری بصیرت اور یہ سب کچھ نہ ہو تو مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا آپ میری اور آپ کی ایک طرح سے مشکل آسان کرتے ہیں اہل بیت، کیا کر کے؟ خود اپنا تعارف کرا کے ہم کون ہیں، اور یہ لطف ہے ان کا۔ اب جتنے بھی القابات اہل بیت نے اپنے بیان کیے ہیں تو ان کی تعداد اور کیفیت کو ایسے رکھا ہے کہ جو مجھ جیسے کہ دائرہ عرفان میں کہیں نہ کہیں، ورنہ واقعاً ایسا ہے عزیزان من، اہل بیت اطہار کی نسبت بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ خود اہل بیت اطہار اس مقام فضیلت پر ہیں کہ دنیا کے اندر، اس دنیا کے جو مٹیریل ورلڈ ہے جو کہ ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ میں ہے، اس کے اندر وسعت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی بعض فضیلتوں کو ظاہر کر سکے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ نعرے لگانے سے زیادہ یہ مقام ہے کہ جب خدا نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کر دی ہیں تو حق یہ کیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کم از کم اپنی وہ ذمہ داری ادا کریں کہ جس کے وہ ہم سے منتظر ہیں۔ کم از کم ہم یہ کام، مقامات فضیلت اہل بیت اطہار، لہذا ہماری تو حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم بہت سارے فضائل کو بیان کریں، لیکن یہ مقام ہے، میں اس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اپنے اندر علماء نے اس کو بحث کیا ہے کہ قیامت کے اتنے بڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ قیامت بہت بڑی ہے، قیامت کی اس ایمنس اور اس عظیم کیفیت کو بیان کرنے کے لیے خدا مجھے اور آپ کو کیسے سمجھا رہا ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، تاکہ میں اور آپ سمجھیں کہ قیامت بڑی کتنی ہوگی۔ اب اس بڑے ہونے کو خدا کیسے سمجھا رہا ہے کہ قیامت کے ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا ایک دن ہے دنیا کا 50,000 سال۔ یہ اس لیے بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ میں اور آپ متوجہ ہوں کہ اتنی ایمنس، اتنی بڑی، اتنی عظیم ہوگی قیامت۔ لیکن اب سوال ہے، خدا مگر سریع الحساب نہیں ہے؟ خدا سریع الحساب ہے، خدا کو حساب کرنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ وہ اس قدر سریع الحساب ہے کہ جب بندے قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، اس اٹھنے کی کیفیت میں ہی ان کا حساب کتاب، پھر اتنی بڑی قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ یوم حساب اتنا بڑا کیوں ہوگا؟ کیا ٹائم لگے گا؟ تو بہت ساری اور جوابوں کے علاوہ، اس کے علاوہ
فرمایا کہ قیامت کو جو کہا گیا مالک یوم الدین، اللہ نے یوم الدین کہا، پھر اس کی مالکیت کو اپنی طرف اشارہ کیا، مگر اللہ مالک دنیا نہیں ہے مگر کہیں پورے قرآن میں آپ نے خدا کی نسبت یہ لقب پڑھا کہ خدا نے یہ کہا میں مالک دنیا ہوں؟ ہے یا نہیں ہے؟ وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دنیا کے اندر جو پستی پائی جاتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا اسے اپنی طرف نسبت دے، اور یہ ہم نے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر ہم دنیا کی اس پستی کو سمجھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا، اس دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری جو دنیا ہے، ہماری جو دنیا ہے، ہمارے لیے جو اللہ نے دنیا رکھی ہے وہ یہ نہیں ہے، ہماری حقیقی دنیا آخرت ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اگر واقعاً کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے، اس کے لیے قیامت اصل دنیا کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ قیامت میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کے جو مقام وہ دیکھے گا اور ان کو درک کرے گا، تب اس کی زندگی، حقیقی زندگی خوشگوار ہوگی۔ لہذا بڑا عجیب سا مقام ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، ایک ایسی کھڑکھڑانے والی آواز کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کھڑکھڑانے کیسی شدید ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس آواز کے اثر سے انسان، لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے پڑے ہوئے ہوں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ پہاڑ، اون کو جس وقت دھونا جاتا ہے، گدے بھرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اور روئی کے گدے جب بھرے جاتے ہیں تو اسے سونٹیوں سے مارا جاتا ہے، اس سے جو رواں اٹھتا ہے نا، روئی کا جب اس کو مارا جاتا ہے تو جو رواں اٹھتا ہے، احن المنفوش، اس روئیں کو کہتے ہیں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کی اس آواز کی وجہ سے پہاڑ کیسے ہوں گے؟ جیسے روئی کا یہ رواں، پہاڑ سارے ایسے ہو جائیں۔ اب اتنی خطرناک قیامت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی ہی خوشگوار اور بڑی ہی راضی قسم کی زندگی گزار رہا ہوگا، یعنی بڑے مزے میں ہوگا۔ اتنی خوفناک قیامت، لیکن جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے۔ اب یہ اعمال کے وزن جو بھاری ہونے، یہ کیسے ہونے ہیں؟ واحد شے جو اعمال کے وزن بھاری کرتی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور یہ اب ایسے نہیں کہہ رہا، میں دلیل دے دیتا ہوں، دلیل آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ اس محبت کی ادنا ترین تجلی اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ ادنا ترین تجلی اس محبت کی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی شکل میں ہے۔ اور پیغمبر جب روایات معراج کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک مقام پیغمبر نے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو ایک جگہ میری ملاقات ہوئی ہے حساب و کتاب والے فرشتے سے۔ اب یہ جو حساب و کتاب کا فرشتہ، اس کی جو شکل پیغمبر نے بیان کی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا سارا ہدف یہ ہے تاکہ بندہ یہ سمجھ سکے کہ یہ حساب و کتاب میں کتنا طاقتور ہوگا اور کتنی جلدی حساب کر سکتا ہوگا۔ لیکن پھر بھی پیغمبر نے اس سے سوال کیا کہ اے فرشتہ حساب، تیری طاقت حساب کتاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک سیکنڈ میں جتنا بڑا صحرا ہو، ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کتنے ذرے ہیں۔ کہا اور بتا؟ کہا ایک آن میں آپ کو حساب کر کے بتا سکتا ہوں، دنیا کی خلقت سے لے کر قیامت تک جتنی بارش ہوئی ہے اس کے قطروں کا حساب کر کے بتا سکتا ہوں۔ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے قطرے دن میں گریں گے، کتنے، یہ بھی بتا سکتا ہوں کتنے قطرے خشکی پر اور کتنے قطرے پانی کا، سیکنڈوں میں بتا سکتا ہوں۔
اتنا طاقتور فرشتہ ہوں، مجھے خلق کی اللہ نے حساب کے لیے کیا۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا اب یہ بتا، کوئی ایسی چیز ہے جو تیری طاقت حساب سے باہر نکل جائے؟ کوئی ایسی بھی چیز ہے جسے تو حساب نہ کر سکے، تیری طاقت حساب سے ہی باہر نکل جائے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کہا جب زمین پر مومنوں کی کوئی جماعت آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے، لہذا عزیزان من یہ جو درود ہے، اللہم صلی علی، کوشش کیا کریں کہ ایک مل کر پڑھیں، اور ہمیشہ کوشش کیا کریں جتنی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اپنے لیے۔ اللہم صلی علی، اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جتنا مل کر پڑھیں گے، جتنے افراد شامل ہوں گے اتنا، کیونکہ جب اس فرشتے نے کہا کوئی جماعت، تو عربی قاعدے کے اعتبار سے جماعت 3 لوگوں سے شروع ہو جاتی۔ اب اگر 3 مومن بھی زمین پر مل کر ایک ساتھ درود بھیج دیں تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس ایک درود کا ثواب میری قدرت حساب سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب لازمات ہے جتنے افراد زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہی اس کی کیفیت، اور بلند آواز میں کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے فرمایا ہے کہ جتنا تم بلند آواز سے درود پڑھو گے، یہ بلند آواز سے درود پڑھنا تمہارے دلوں سے نفاق کو خارج کرتا ہے۔ اللہم صلی علی۔ لہذا عزیزان من اب جن ذوات مقدسہ پر بھیجے والے ایک درود کا حساب فرشتہ حساب نہ کر سکے، تو ان کی عظمت، ان کی محبت اس میں دنیا میں ہے سکت کہ دنیا ظاہر کر سکے؟ مثلا دنیا کے اندر حیثیت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت۔ جی بالکل درست فرمایا۔ جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مقام ہے، یہ صرف ایک مقام ہے فضیلت ہے کہ جس کو دنیا کیپیسٹی نہیں ہے۔ لہٰذا خود قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے لیے اپنی مالکیت کو لازمت ہے۔ خود قیامت میں اللہ کی مالکیت نے جن سے ظہور کرنا ہے وہ نور مقدس سے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا قیامت کے مالک خود قیامت میں خدا کی جو مالکیت کسی کی ذریعے سے ظہور کرے گی وہ اہل بیت ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا مالک دنیا نہیں ہے، مالک آخرت ہے۔ اب میرے مالک کا تعلق جس سے ہے میرا تعلق اس سے ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن اگر میرے مالک کا تعلق آخرت سے ہو اور میں دنیا سے لپٹنا چاہوں تو میرا دنیا کا تعلق مجھے اہل بیت سے دور کر دے گا۔ لہذا یہ جو کیفیت القاب ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یا اگر اپنا تعارف نہ کراتے تو ہم جیسے اب زیارت جامعہ میں جو تعارف کرایا ہے امام نے یہ کہہ کر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ۔ انشاءاللہ تفصیل مزید کل سے آگے بڑھیں گے جتنا خدا نے ہمیں مزید توفیق دی، القابات کے ضمن میں مقامات عرض کروں گا۔ لیکن پہلا جملہ ہی یہ بتا رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ۔ اگر ٹیکنیکلی انسان تھوڑا سمجھنا چاہے یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبی، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوت۔ سلام ہو آپ پر
کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، یعنی ہم جن پر سلام بھیجنے جا رہے ہیں، ان کا پیغمبر سے، نبی سے تعلق مت دیکھنا، اصل نبوت سے تعلق دیکھنا. اور یہ فرق ہے بنیادی طور پر. لہذا ہم جب کسی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر بھی، تو میں تمام برادران کو یہ پیغام یہاں سے دے رہا ہوں کہ بھئیہ یہ فاصلہ ہمیشہ رکھنا. ہم کبھی بھی نبی کے جسمانی اور ظاہری اعتبار سے اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے ہاں اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جو رابطہ نبوت رکھتے ہیں، نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، اصل نبوت سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے گھر میں رہنے اور آنے جانے والے لوگ بہت سارے ہوں، لیکن پیغمبر سے ان کی اصل نبوت کے اعتبار سے اہلیت پانے والے صرف اہل بیت اطہار ہیں. اس لیے کہ نبوت کی اپنی اصل عصمت چاہتی ہے، لہذا جو عصمت کے مرحلے پر نہ آ سکے وہ کبھی بھی نبوت سے رابطہ پیدا نہیں کر سکتا. لہذا کل سے انشاءاللہ عرض کروں گا مطالب آپ کی خدمت میں. یہ پہلا ورود ہے، یعنی یہ سلام بھیجتے ہوئے زائر اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں جن ذوات مقدسات سے اپنے آپ کو وصل کرنے جا رہا ہوں، یہ پیغمبر کے گھر میں ظاہری طور پر رہنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ پیغمبر سے اصل نبوت میں جڑے ہوئے لوگ. لہٰذا اگر میں ان سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہوں تو گویا میرا رابطہ اصل نبوت سے ہو جائے گا. اگر میرا رابطہ اصل نبوت سے ہو جائے تو یہ نبوت بنیادی طور پر مقصد ہی اس کا کیا ہے؟ خدا کی طرف حرکت کرنا. لہٰذا میرا ان سے رابطہ کرنا گویا مجھے خود بخود خدا کی طرف لے کر جائے گا. ان تمام مقامات اور ان تمام کیفیات کو ظہور دینے کے لیے حسین کربلا میں ہیں. 7ویں محرم ہے کہ جب میرے مولا کے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا. امام نے وہ گوہر جو راہ خدا میں قربان کیے ہیں اس دین اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے، ان میں ایک بڑا عمدہ گوہر جناب قاسم ابن الحسن علیہ السلام. میں کچھ دیر کے لیے چاہوں گا کہ تذکرہ کروں آپ کی خدمت میں حضرت قاسم کے بھائی اور امام حسن کے اس بیٹے کا جس کا عام طور پر ہمارے ہاں تذکرہ، اور یہ کربلا کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت. ہمارے ہاں بعض واقعات علی الظاہر بعض دیگر جگہوں کے اوپر ایک دوسرے سے مکس ہوئے، لہذا بعض مقاتل نے یا بعض علماء نے امام حسین کے لباس پر موجود جس خون کی بات کی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ جناب علی نے اصغر کا خون، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ یہ خون جناب عبداللہ ابن الحسن کا تھا. اور اس اعتبار سے کربلا میں امام حسین سے بالکل پہلے یعنی جس کی شہادت ملی ہوئی ہے امام حسین کی شہادت سے، وہ جناب حسن کے بیٹے جناب عبداللہ ہیں. جناب عبداللہ کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ یا جناب ام فروا سلام اللہ علیہا ہی ہیں، اور بعض کہتے ہیں جناب ام اسحاق. لیکن جس کے بطن سے بھی جب امام کی شہادت ہوئی ہے اس وقت یہ اپنی ماں کے بطن میں تھا، یعنی امام کی شہادت کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ وہ یتیم ہے جس نے باپ کے عنوان سے اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ امام حسین ہے. اور امام نے
امام حسن کے یتیموں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا ہے، اس لیے کہ یتیم کا حق زیادہ ہے۔ اور یہی کربلا کی تربیت ہے، کربلا کا پیغام ہے کہ اگر ہمارے خانوادوں میں، ہمارے خاندانوں میں اگر کوئی یتیم ہو جائے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرو اسے۔ یہ سیرت سید الشہداء ہے۔ لہٰذا یہ دونوں بچے، جناب قاسم بھی اور جناب عبداللہ ابن حسن بھی، امام حسین سے بے نہایت محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے جناب قاسم کو اجازت دینے میں امام حسین نے دیر کی ہے۔ امام کے لیے جناب قاسم کو جدا کرنا آسان نہیں تھا۔ اس قدر شدید محبت تھی جناب قاسم سے امام کو کہ جب قاسم کو بالآخر تیار کر دیا، جناب قاسم نے بازو سے امام حسن اپنے والد کی وہ وصیت لا کر امام کو دکھا دی کہ بھائی کربلا میں جب مشکل وقت آئے تو میرا بیٹا، میرا قاسم میری نیابت میں۔ امام کے اس خط کی وجہ سے جب جناب قاسم کو اجازت دی، تب بھی امام کے لیے قاسم کو جدا کرنا آسان نہیں تھا۔ لہذا مقاتل پڑھ کر دیکھیں، کسی کو مقتل میں بھیجتے ہوئے سینے سے لگا کر حسین نے اتنا گریہ نہیں کیا جتنا قاسم کو گلے لگا کر کیا۔ اتنا گریہ کیا ہے کہ بعض مقاتل نے لکھا کہ امام حسین بے ہوش ہو گئے تھے۔ قاسم کو جدا کرنا، اب سوچیں اگر قاسم سے اتنی محبت ہے تو جس عبداللہ کو امام نے اپنے آغوش میں پالا ہے، اس عبداللہ سے کتنی محبت ہوگی۔ لہذا راوی کہتے ہیں کہ جس وقت شمر حضرت کی پشت پر سوار ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا، اور اس بچے کو عبداللہ ابن حسن کو یہ پتہ لگا کہ میرا چچا تنہا ہے، کہتے اتنی تیزی سے مقتل کی طرف یہ شہزادہ بھاگا ہے کہ بیبیاں اس کو پکڑتی رہ گئیں، یہ قابو نہیں آیا، اور اس قدر تیزی سے امام حسین کی طرف بھاگا ہے کہ اس کی کمر کا پٹکا زمین پر خط کھینچتا ہوا جا رہا تھا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا جس وقت امام حسین کے پاس پہنچا ہے تو شمر تلوار بلند کر کے چلا رہا تھا۔ یہ شہزادہ جب کچھ اور نہ کر سکا، بس اپنے حسین چچا کو بچانے کے لیے اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا کہ شاید میرے ہاتھوں کی وجہ سے میرا مولا حسین بچ جائے۔ عزیزو، جب تلوار چلی ہے، شہزادے کے دونوں بازو ایک ساتھ قطع ہوئے ہیں، اور یہ شہزادہ تڑپ رہا تھا۔ جب امام نے اس کو اپنی آغوش میں لیا ہے، اس کا وہ خون ہے کہ جو امام کے بدن کو پوری طرح سے رنگین کر گیا، اس کے خون پر امام نے کہا تھا پروردگار میں اس کیفیت میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا۔ بس ایک مرتبہ یہ بتاؤ کہ جب حسن کے قاسم سے اتنی محبت تھی اور وہ 10 سال کے فرزند ہیں، 10 سال کا یہ فرزند امام کی آغوش میں تڑپ تڑپ کر مرا ہے، یہ وہ آخری دکھ ہے جو حسین نے اپنی شہادت سے پہلے دیکھا۔ جناب قاسم سے محبت زیادہ ہے، لہٰذا بہت مشکل سے امام نے روانہ کیا، اور جب روانہ کیا تو آپ جانتے ہیں جناب قاسم کمزور ہے بدن، لہٰذا کوئی زرہ جناب قاسم کے بدن پر نہیں تھی، سر پر کوئی خود نہیں تھا۔ امام نے آمادہ کیا اس طریقے سے کہ امام حسن کے امامے کے 2 حصے کیے، ایک کپڑا پھاڑ کر کفن کی طرح سے قاسم کے گلے میں ڈالا، دوسرے کا امامہ بنا کر سر پر رکھا۔ قاسم جب جا رہے تھے، اتنی دور تک امام قاسم کی سواری کے پیچھے گئے کہ کسی اور سواری کے پیچھے نہیں گئے۔ عزیزو، جس وقت جناب قاسم کے سر پر گرز لگا نا، گرز لگا تو سر پر چونکہ خود نہیں تھا، لہذا جیسے ہی گرز آ کر پیشانی پر لگا، جناب قاسم کے پیشانی تو پارا ہو گئی، ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے ہیں۔ راوی کہتے ہیں چونکہ امام سے محبت بہت تھی، لہذا قاسم نے امام کو سلام نہیں کیا ہے، بلکہ گرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا یا عمّا ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کرو۔ کہا جب چچا کہہ کر آواز لگائی، ایک طرف
طرف سے چچا حسین بڑھا، دوسری طرف سے جناب عباس کا ان دونوں نے ایسے حملہ کیا جیسے بھوکا شیر حملہ کرتا ہے، لیکن حملہ سخت تھا، لشکر میں بھگدڑ مچی، جہاں بھگدڑ مچی وہیں پر حسن کا لال قاسم زمین پر پڑا تھا۔ آیت اللہ جعفر شوشتری کہتے ہیں کسی شہید نے امام کو ایک سے زیادہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے کئی آوازیں دی ہیں۔ فرمایا جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تھا تڑپ کر کہتے تھے یا عمہ ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ۔ کتنی بار قاسم نے پکارا نہیں معلوم، لیکن ایک وقت وہ آیا جب قاسم کی آواز دب گئی، قاسم کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اب حسین نزدیک پہنچے، جیسے ہی قاسم پر نگاہ پڑی ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیاں چلتے ہوئے قاسم کے نزدیک پہنچے۔ راوی کہتے ہیں قاسم درد سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ سر کو آغوش میں لیا، قاسم نے چچا کی خوشبو کو پایا، روح پرواز کر گئی حسین کی آغوش میں۔ قاسم نے دم توڑ دیا، لیکن امام نے ایک مرتبہ اپنے رخسار کو قاسم کے رخسار پر رکھ کر رو کر کہا اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ عزیزو کتنی دیر ہوئی؟ تب معلوم ہوا جب حسین نے قاسم کو اٹھانے کے بجائے اپنی ابا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔